بكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں. کیوں فرض کیے گئے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا. متقی کے معنی آتے ہیں ڈرنے والا، یعنی اللہ سے ڈرنے والا. واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. قرآن کریم میں کتنی جگہ ارشاد ہے. متقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے قریب آنے والے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. اب پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس کی کیا ترتیب تھی؟ ہماری ترتیب الگ ہے، اس امت کی ترتیب الگ ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، سحری کھانی ہے، افطار کرنا ہے. پچھلی جو امتیں تھیں ان کا اور طریقہ کار تھا. کسی پر 2 روزے فرض تھے، کسی پر 5 روزے فرض تھے، کسی کو سحری ملی اور کسی کو نہیں ملی. بلکہ سحری تو اسی امت کو ملی، اس سے پچھلی امتوں کو یہ سحری والی نعمت نہیں دی گئی. بہرحال کسی نہ کسی طریقے پر ہر امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ. اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے والا. آگ جل رہی ہے، اس میں ہم لکڑی ڈالتے ہیں، بہت تیز آگ جل رہی ہے، اس میں ہم نے لکڑی ڈال دی تو ہم لکڑی کو جھلسا دیں، راکھ بنا دیں. تو رمضان کے معنی میں آتے ہیں جھلسا دینے والا. یعنی رمضان میں عبادات کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اسی طرح تراویح پڑھ کے ہم عبادات کے ذریعے گناہوں کو جھلسا دیں. عبادات کے ذریعے ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ